اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، آغا بزرگ سید صادق شیرازی حفظہ اللہ مرجع کبیر، اس شخصیت کا جو سالانہ پروگرام ہے اسی حوالے سے اسی حلقے کی انہی کے کلمات کی تحلیل اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انہوں نے ایک نقطے کی طرف متوجہ کیا مستورات کو بالخصوص اور باقی تمام لوگوں کو بالعموم، کہ معاشرے میں جو فساد ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ اہل باطل کی جو تبلیغات ہیں، اہل باطل کی جو نشر و اشاعت ہے آج خصوصاً میڈیا کے دور میں، وہ زیادہ ہیں، بھرپور ہیں، بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں، شیطانی کام۔ اور دوسری طرف جو مومنین اور مومنات کی تبلیغات ہیں وہ کم ہیں اور کمزور ہیں۔ ایک ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ مومنین اور مومنات کا بھی وظیفہ شرعی ہے کہ وہ حق اور دین مبین کی تبلیغ میں بنیادی کردار ادا کریں۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو تھا کہ جب عرب معاشرے میں بے دینی، بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی، بدکاری، سود، قتل و غارت، بے عزتی، ہر خرابی موجود تھی، شراب نوشی، بتوں کی پوجا، اس فساد شدہ معاشرے میں ایک کلی کھلتی ہے، اور وہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ، جنہوں نے اس فساد اور بے ڈھنگ گمراہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ خود ان کی شخصیت جناب خدیجہ علیہ السلام کی، ایک خود ان کی شخصیت، ان کی سیرت ہدایت کا ایک منبع تھی، عملی نمونہ تھی۔ دوسرا، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ مال، جاہ، عزت، شہرت، وہ بھی دین کی نصرت میں لگا دی، وہ بھی حق کی نصرت میں لگا دی، وہ بھی اصلاح کے لیے لگا دی۔ یعنی سب سے پہلی بات کہ خود باحیا، با کردار مستور تھی، با عفت مستور تھی، یہ شخصیت ہی مؤثر تھی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس کی تاثیر تھی۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم، کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دو اپنی زبان کے علاوہ۔ زبان کا بھی استعمال بعض جگہ ضروری ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو، لیکن اس فرمان میں معصوم فرماتے ہیں کہ زیادہ کردار پیش کرو، اپنا علم و عمل آپ کی سیرت میں نظر آنا چاہیے۔ آپ متدین ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کے پابند ہو گئے، معاشرے میں آپ کی سیرت کو دیکھ کے آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب اس سے اثر لیں گے۔ یہ پہلو تھا جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ ان کی خود ذات ہی حق کی نصرت تھی، ذات ان کی سیرت۔ دوسرا، انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا، مال، صحت، اولاد، اسی طرح آپ کی جو ہے نا شہرت، عزت، مال، سب کچھ وہ دین کی نصرت میں لگا دی۔ غلام، کنیزیں آزاد کر دی، اسلام، کلمہ پڑھ لیں آزاد، قرض معاف، کلمہ پڑھ لیں قرض معاف، نصرت اسلام یوں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آغا بزرگوار نے یہ فرمایا کہ اس دور میں بھی مستورات فقط گھر کے کام کاج جو عبادت ہیں اس تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ان کو تبلیغ دین میں کام کرنا چاہیے، مطالعہ کریں، خود اپنے آپ کو دین کی معرفت سے مزین کریں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ سب سے پہلے عمل کرنا مستورات کا یہ عملی تبلیغ ہے، اور اس کے بعد وہ آگے اس چیز کو مثلا کتاب تالیف کرے۔ بہت ساری مستورات نے کتابیں تالیف کی تقریر کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ جو ہے مجالس پڑھتی ہیں بہت ساری مستورات، درس دیتی ہیں، لیکچرز دیتی ہیں، تو کئی جنبے ہیں، مستورات کام کر سکتی ہیں۔ خصوصاً اس دور میں کام اور زیادہ ضروری بھی ہو گیا ہے، وسیع بھی ہو گیا ہے، اور
کیا بھی جا سکتا ہے، میڈیا موجود ہے۔ لہٰذا جتنا بھی فساد ہے معاشرے میں، اس فساد کو روکنے کے لیے فقط علماء کا کردار نہیں ہے، تمام مومنین مومنات جو بھی عقل بالغ اس پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ دین کامل کو سمجھے، خود عمل کرے، دوسروں کو بتائے، جس فیلڈ میں جہاں ہے جتنا جانتا ہے ان کو بتائے۔ اسی طرح مستورات، اگر ایک مستور کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ پورے فیملی اور پورے معاشرے کی اصلاح کی طرف قدم ہوتا ہے، چونکہ ایک مستور ایک باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو ٹھیک کر سکتی۔ مستور گھر میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی۔ لہٰذا اس حوالے سے مستورات کو چاہیے کہ وہ دین پہ عمل کرنے میں، یعنی یہ نہیں کہ خود مستور طلب کرے کہ میں بے پردہ ہونا چاہتی ہوں، بلکہ مستور شوہر اگر چاہے کہ بیوی مثلا میک اپ کر کے باہر جانا چاہے تو وہ مثلا اجازت دیتا ہے، یا بے پردگی کی اجازت دیتا ہے، یا کہتا ہے خود، بعض ایسے بے غیرت شوہر بھی ہوتے ہیں خود کہتے ہیں کہ بن سور کے جاؤ میرے ساتھ میٹنگز میں اور یہ وہ۔ تو اگر ایسا شوہر ہے تو بیوی چاہے نہیں میں پردے میں رہوں گی، میں کنیز زہرا ہوں، میں نے روز قیامت شفاعت لینی ہے جناب سیدہ کی، میں اپنی عزت کو ایک یعنی کھلونا نہیں بنانا چاہتی، خود اس چیز سے کو انکار کرے۔ بیوی کی سیرت بہت سارے لوگ جیسے بعض روایات میں ہیں ایک عورت کی وجہ سے کئی مرد جہنم جائیں گے، یعنی وہ شوہر کو بھی جہنم لے جائے گی، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی۔ روز قیامت روایت میں کہے گی پروردگار نہ مجھے باپ نے روکا، نہ شوہر نے روکا، نہ بیٹے نے روکا، میں جب بے پردہ تھی، بے حیائی کی طرف گئی، میک اپ کر کے نکلتی تھی نامحرموں کے سامنے، تو ان میں سے کسی نے مجھے نہیں روکا، تو لہٰذا ان کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اپنایا جائے، اور دین کی نشر و اشاعت میں عملی سیرت بھی اپنائی جائے پورے دین کو سمجھ کے، اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ ایک ماں اپنی بیٹیوں کی اگر بہترین تربیت اولاد کی کرے گی تو خود بخود معاشرہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔